تعالى وبركاته. ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. پر الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. وعلى آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا افضل المرسلین. یا افضل المرسلین. محترم سامعین کرام، جس حدیث پاک سے ہم نے اپنی محفل کا آغاز کیا گیا، یقیناً اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو ارشاد گئے، اگر تمام مسلمان اس حدیث پاک پر عمل کرنے لگے اور اس حدیث کے مطلب و مفہوم کو اچھی طرح سمجھ کر کے اپنی عملی زندگی میں اس حدیث پاک کو اتارنے کی کوشش کریں، تو یقین جانیں کہ آج مسلمانوں کے درمیان جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، جو فتنے فسادات مسلمانوں کے درمیان پیدا ہو رہے ہیں، اور جو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا مسلمانوں کے درمیان پایا جاتا ہے، اس حدیث پاک پر اگر عمل ہو جائے اور تمام مسلمان اس پر عمل شروع کر دیں تو مسلم معاشرے میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، اور لوگ جو اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف سے اذیت اور تکلیف اور پریشانی کے معاملات کا سامنا کرتے ہیں، اگر اس حدیث پر عمل کرنا ہر مسلمان شروع کر دیں تو وہ تمام معاملات ختم ہو سکتے ہیں۔ حدیث پاک اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں اور اس پر خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کروانے کی کوشش کریں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ معاملہ جب تک پیش نہ آئے اور جب تک یہ ذہنیت اور یہ سوچ نہ بنے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو اچھی اچھی چیزیں آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو اچھی اچھی باتیں آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، وہی تمام چیزیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں، وہی تمام باتیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کریں۔ مثال دے کر کہ میں آپ کو سمجھاؤں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آپ کی برائی بیان نہ کرے، کوئی بھی آپ کی غیبت نہ کرے، کوئی بھی آپ کے ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ باتیں نہ کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں
تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں بھی یہی ذہن رکھیں، دوسرے مسلمان بھائی کے حوالے سے بھی آپ یہی سوچیں کہ جب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری کوئی غیبت نہ کریں تو کسی اور مسلمان بھائی کی بھی ہرگز غیبت نہ کریں، جب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی برا بھلا نہ کرے، تکلیف نہ پہنچائے، تو پھر اپنے مسلمان بھائی کے حوالے سے بھی آپ کی یہی ذہنیت ہونی چاہیے۔ تو یقین جانیں اس حدیث پر اگر عمل شروع ہو جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس ایک حدیث کی وجہ سے مسلم معاشرے کے درمیان انقلاب پیدا ہو سکتا ہے اور بہت سی برائیاں اسی ایک حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے دور ہو سکتی ہے۔ تو حدیث پاک یاد رکھیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کی شرح کو سمجھنے کے بعد اب سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہیں کہ علماء دین اس مسئلے کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں کہ تکبیر کہنے والا شخص کا امام کے بالکل پیچھے کھڑا رہنا ضروری ہے؟ ویسے جب تکبیر کہنا ہی ضروری نہیں ہے تو مکبر کا، جس کو ہمارے یہاں عوام اقامت کہتی ہے، تکبیر کہنے والا جس کو کہا جاتا ہے کہ اقامت کہنے والا، تو مکبر کا امام کے پیچھے ہونا یہ ضروری تو نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی دائیں جانب سے، بائیں جانب سے یا مسجد کے کسی بھی حصے سے تکبیر کہتا ہے تو تکبیر تو ہو جائے گی۔ تکبیر اور اقامت کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو جماعت کے قائم ہونے کی خبر دینا کہ اب بالکل جماعت ہونے والی ہے، تو تکبیر تو ہو جائے گی، لیکن اصل جو سنت متوارثہ چلی آ رہی ہے حضور علیہ السلام سے لے کر اب تک یہی سنت چلی آ رہی ہے کہ مکبر امام کے بالکل پیچھے کھڑا رہتا ہے۔ تو اب اس سنت پر عمل کرنے کے لیے یہی کہا جائے گا کہ مکبر امام کے پیچھے رہ کر کے تکبیر کہے، لیکن پھر بھی اگر امام کے دائیں بائیں یا مسجد کے کسی بھی حصے میں گئے، اعلان مقصود گئے تو اعلان تو ہو جائے گا، تکبیر ہو جائے گی، بلکہ شریعت کا حکم میں آپ کو بتا دوں کہ بغیر تکبیر کے بھی سیدھے اگر جماعت قائم کی جائے تو نماز تو ہو جائے گی۔ نماز کے صحیح ہونے میں تکبیر کا کوئی دخل نہیں ہے، بغیر اقامت اور تکبیر کے بھی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو نماز اپنی جگہ پر صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکن سنت جو پہلے سے اب تک چلی آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ مکبر امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر امام 4 رکعت والی نماز میں بھول کر دوسری رکعت کا قاعدہ کیے بغیر کھڑا ہو گیا اور مقتدیوں نے لقمہ دیا تو امام نے مقتدیوں کا لقمہ لے لیا، تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم رہے گا؟ اور امام نے مقتدیوں کا لقمہ نہ لیا تو مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی؟ دوسری رکعت کا قاعدہ کیے بغیر 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی فرض یا واجب نماز میں امام صاحب بھولے سے کھڑے ہونے لگے، غلطی سے کھڑے ہونے لگے، تو اس کی 3 صورتیں رہیں گی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ امام صاحب ابھی بیٹھنے سے قریب گئے، دوسری صورت یہ ہے کہ امام صاحب کھڑے ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی مکمل سیدھے کھڑے نہیں ہوئے گئے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ مکمل امام صاحب سیدھے کھڑے ہو چکے گئے۔ تو یہ 3 صورتیں اس کی رہیں گی۔ ان میں سے جو پہلی اور دوسری صورت ہے، یعنی ابھی بیٹھنے کے قریب ہیں یا کھڑے ہونے کے قریب پہنچ چکے گئے، ان 2 صورتوں میں مقتدیوں کو لقمہ دینے کی اجازت ہوتی ہے۔ لہذا مقتدی حضرات اگر دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب غلطی سے کھڑے ہونے لگیں گے، بیٹھنے کے قریب گئے یا کھڑے ہونے کے قریب پہنچ چکے گئے، تو ان 2 صورتوں میں لقمہ دینے کی اجازت ہے، مقتدیوں کو لقمہ دینا چاہیے،
امام کو مقتدیوں کا لقمہ لے کر کے واپس بیٹھ جانا چاہیے۔ بس دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ اگر امام صاحب بیٹھنے کے قریب تھے، لقمہ دیا گیا، بیٹھ گئے، تو اس صورت میں اخیر میں سجدہ سہو کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر امام صاحب کھڑے ہونے کے قریب پہنچ چکے تھے، لقمہ دیا گیا، واپس بیٹھیں، تو اس صورت میں اخیر میں سجدہ سہو کرنا بھی واجب ہوگا۔ تو ان دو صورتوں میں لقمہ دینے کی اجازت ہے اور امام صاحب لقمہ لے سکتے ہیں۔ لیکن تیسری صورت جب امام مکمل سیدھا کھڑا ہو چکا، چاہے 3 رکعت والی فرض نماز گئے یا 4 رکعت والی فرض نماز گئے، وتر نماز گئے، سیدھا جب مکمل کھڑا ہو چکا تو اب لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی حالت میں اگر مقتدیوں میں سے کسی نے لقمہ دیا تو امام پر لازم ہے کہ اس کے لقمے کو قبول نہ کریں، بلکہ تیسری رکعت ہی میں رہے، تیسری چوتھی رکعت مکمل کریں اور اخیر میں سجدہ سہو کریں تو امام کی نماز ہو جائے گی۔ جن مقتدیوں نے لقمہ نہیں دیا ان کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ جن مقتدیوں نے لقمہ دیا گئے امام کے مکمل سیدھا کھڑا ہونے کے بعد، تو ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، ان کو بعد میں دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، امام صاحب اس کا اعلان کر دے۔ تو مکمل سیدھا کھڑا ہونے کے بعد لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے، امام کے لیے لقمہ لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر لقمہ لے کر کے امام صاحب واپس دوسری رکعت کے قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو امام کی نماز اور تمام مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ 3 صورتیں اس کی ذہن میں رکھیں، 2 صورتوں میں لقمہ دینے کی اجازت ہے، تیسری میں لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر پہلی رکعت میں ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو گیا، پھر چوتھی رکعت میں یا قاعدے میں یاد آیا کہ پہلی رکعت میں میرا سجدہ چھوٹ گیا ہے، تو اس صورت میں نماز کو کیسے مکمل کریں؟ جب بھی یاد آئے کہ پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں میرا ایک سجدہ چھوٹ گیا ہے، تو جب بھی یاد آئے، سلام پھیرنے سے پہلے بلکہ سلام پھیرنے کے بعد بھی ابھی نماز کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، اور یاد آیا کہ پہلی یا دوسری رکعت میں مجھے ایک سجدہ کرنا تھا، تو فوراً یاد آتے ہی سجدہ کریں، سجدہ کرنے کے بعد سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کریں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہر رکعت میں جو 2 سجدے کیے جاتے ہیں تو یہ دونوں سجدے کرنا فرض ہے، دونوں سجدے کرنا ضروری ہے۔ تو اگر کسی رکعت میں ایک سجدہ رہ جاتا ہے، بعد میں اس کو ادا کر لیں، اور فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی لہذا سجدہ سہو کرنا بھی واجب ہوگا۔ اگر یاد آنے کے بعد تاخیر کرتا ہے تو اس صورت میں کیا حکم رہے گا؟ یاد آنے کے بعد فوراً اس سجدے کو ادا کرنا واجب ہے۔ اب اگر تاخیر کرے گا تو جان بوجھ کر واجب کی ادائیگی میں تاخیر کرے گا تو سجدہ سہو سے پھر کام نہ چلے گا، بلکہ نماز کو دوبارہ پڑھنا ہی واجب ہوگا۔ اگر ظہر کی سنت کی دوسری رکعت میں سورت ملانا بھول گیا تو اس صورت میں کیا کریں؟ دوسری رکعت میں 4 رکعت سنتیں ہیں، دوسری رکعت میں سورت ملانا اگر بھول جائے، رکوع میں اگر یاد آ جاتا ہے، دوسری رکعت کے رکوع میں پہنچا، یاد آ گیا کہ میں نے تو سورت ملائی نہیں، تو فوراً اللہ اکبر کہہ کر واپس چلا آئے، سورت ملائے، رکوع کریں، دونوں رکعتیں ختم کرنے کے بعد اخیر میں سجدہ سہو کرے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب رکوع میں یاد آ جاتا ہے تب واپس لوٹنا ہے، سورت پڑھنی ہے، پھر نماز کو مکمل کر کے سجدہ سہو کرنا ہے۔ ورنہ اگر دوسری رکعت کے رکوع سے اٹھنے کے بعد یاد آیا، دوسری رکعت کے سجدے میں یا تیسری چوتھی رکعت میں یاد آیا کہ دوسری رکعت میں نے تو سورت ملائی نہیں ہے، تو اب نماز کو مکمل کر لیں اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیں تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ حکم رہتا ہے کہ اگر سورت ملانا بھول جائے اور بعد میں یاد آئے، اس کے حوالے سے۔ اگر امام قاعدے میں ہو اور مقتدی اس وقت نماز میں شامل ہوا، پھر امام مقتدی کے تشہد ختم ہونے سے پہلے امام نے سلام پھیر دی یا امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو مقتدی کے لیے تشہد مکمل کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل، ایسی صورت میں
मुक्तदी को ये चाहिए कि वो तशहुद जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें, चाहे इमाम दूसरी रकात के कायदे में था या आखिरी कायदे में था, जल्दी से तशहुद को मुकम्मल करें, फिर इमाम के साथ तीसरी रकात में शामिल हो जाएं या अपनी छूटी हुई रकातें अदा करने के लिए अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़ा हो जाए। ऐसी हालत में तशहुद को छोड़ने की इजाज़त नहीं है। मुक्तदी के लिए भी हुक्म यही है कि वो तशहुद को मुकम्मल करें, मुकम्मल करने के बाद तीसरी रकात में इमाम के साथ शामिल हो या आखिरी कायदा था तो अपनी छूटी हुई रकातें अदा करने के लिए खड़ा हो जाए। नमाज की हालत में उंगलियों के फोड़ने का क्या हुक्म है? उंगलियां चटकाना, उंगलियां चटखाना यानी जैसे इस तरह करते हैं, ये नमाज की हालत में भी ये अमल मकरूह तहरीमी है। और नमाज के इंतज़ार में जब आप बैठे हुए गए तो उस हालत में भी इस तरह उंगलियां फोड़ना ये मकरूह तहरीमी है। इसका लिहाज रखें, अगर कोई ये अमल करता गए तो नमाज में तो कराहत लाजिम नहीं आएगी, लेकिन इस अमल की वजह से वो गुनहगार होगा। इस अमल से बचना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि तवज्जो ना होने की वजह से या मसला न जानने की वजह से नमाज के लिए मस्जिद में बैठे हैं या नमाज की हालत में हैं और ये अमल कर रहे होते हैं। तो याद रखें, नमाज के इंतज़ार में और नमाज में उंगलियां फोड़ना ये जायज़ नहीं है, मकरूह तहरीमी है, इससे बचना लाजिम है। अवाम के अंदर एक बात बहुत मशहूर है कि अगर चप्पल ऊंधी हो तो अगर उससे सीधा न किया जाए तो लड़ाई झगड़ा होता है, ये बात दुरुस्त है? उल्टी चंपल जो होती है, उल्टा जूता अगर गए तो इसको अगर सीधा ना किया जाए तो इसकी बुनियाद पर आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। इसकी तो कोई हदीस में या किसी रिवायत में या किसी बुजुर्ग के कौल में इस बात की सराहत मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, हदीस पाक में ये आया है जिसका मफहूम ये है कि उल्टा जूता और उल्टा चंपल ये शैतान का तख्त होता है, ये शैतान का तख्त होता है। तो इस बुनियाद पर अगर उल्टा जूता देखते हैं, उल्टी चंपल देखते हैं तो फिर उसको सीधा कर लेना चाहिए। लेकिन सीधा करने की ये वजह नहीं है कि अगर नहीं करेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। ये गलत ख्याल और गलत तस्वुर है। वो जो बताया गया कि शैतान का तख्त होता है उल्टा चंपल या उल्टा जूता, तो इस बुनियाद पर सीधा करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक गलत फहमी ये भी रहती है, मुसल्ले पर होते हैं, अब ये समझा जाता है कि अगर मुसल्ले को थोड़ा सा उसका कोना नहीं मोड़ेंगे तो ऐसी सूरत में शैतान उस पर बैठता है। तो थोड़ा सा कोना मोड़ने से ये शैतान का बैठना जो है आप उसको रोक नहीं सकते हैं। हदीस पाक में ये आया कि जो बिछोना बिछा हुआ रहता है वो शैतान उस पर बैठता है। ये हदीस पाक का मफहूम है। तो अगर मुसल्ला वगैरह आप उसको उठाना चाहते हैं और शैतान के बैठने से उसको बचाना चाहते हैं तो उसको मुकम्मल तय करके और मुकम्मल उसको अच्छी तरह तय करके आप अलग से किसी जगह पर रख दें। लेकिन एक कोना मोड़ने से ये नहीं होगा कि शैतान उस पर ना बैठे। तो सिर्फ एक कोना नहीं मोड़ना चाहिए बल्कि मुकम्मल मुसल्ला ही मोड़ दें, या कोई भी नीचे फर्श पर कोई भी बिछोना बिछा हुआ है जो बैठने के लिए होता है तो उसको मोड़ देना चाहिए ताकि शैतान उस पर न बैठे। तो ये असल हकीकत है इन दो मसलों की। शिया के ज़बीहे के बारे में क्या हुक्म है? सुन्नी सहीहुल अकीदा का ज़बीहा खाना जायज़ है, गैर सुन्नी का ज़बीहा खाने की इजाज़त नहीं है। आखिरी सवाल कि बैतुल खला के जो चप्पल रहते हैं तो उस पर जो तरी लगी रहती हैं, अगर वो तरी कपड़े पे लग जाए या बदन पे लग जाए तो कपड़ा या बदन नापाक होगा? ये एक गलत फहमी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ घरों में भी पाई जाती है। मस्जिदों में भी जब लोग बैतुल खला के चंपल को इस्तेमाल करते हैं तो समझा जाता है कि वो जो चप्पल के ऊपर तरी लगी हुई है या बैतुल खला के फर्श पर जो पानी की तरी लगी हुई है, तो बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि वो पानी की तरी या चप्पल के ऊपर जो पानी की तरी लगी हुई है
وہ ناپاک ہے، اگر کپڑے یا بدن پر لگتی ہے وہ تری، تو ایسی صورت میں کپڑا یا بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ مطلقاً اس پانی کی تری کو، اس پانی کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اگر صرف آپ کو شک ہے تو شک کی بنیاد پر ہرگز اس کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا ہے، جب تک یقین کے ساتھ آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ جو پانی کی تری ہے یہ ناپاک ہے، اس میں پیشاب ملا ہوا ہے یا دیگر کوئی ناپاکی ملی ہوئی ہے، تب تک اس کو ناپاک شریعت کے اعتبار سے نہیں مانا جائے گا۔ تو بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ میں جو پانی کی تری چمپلوں پر رہتی ہے یا نیچے فرش پر جو پانی کی تری رہتی ہے، اس سے آپ بچیں، احتیاط کریں، لیکن اگر وہ کپڑے پر لگ جاتی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا کپڑا ہی ناپاک ہو گیا۔ احتیاط کریں لیکن کپڑا اس سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو کہ وہ پانی کی تری جو آپ کے کپڑے پر لگی ہے وہ ناپاک ہے، اس میں کوئی ناپاکی ملی ہوئی تھی۔ تو یہ حکم اس کے حوالے سے رہے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بیان کردہ مسائل کو اچھی طرح سمجھنے، ذہنوں میں محفوظ رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر دل عزیز مرحوم و مغفور قاری ریاض الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے ایک ساتھی جو شہید ہو چکے ہیں محمد عادل، تو ان دونوں حضرات کے اللہ تبارک و تعالی بے حساب مغفرت و بخشش فرمائے، اللہم اور ان کے آمین۔ جو دوسرے دو ساتھی، سفر کے ساتھی جو ابھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہاسپٹل میں گئے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہم اور آمین۔ تمام بیماروں کو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی موذی مرض اور موذی بیماری سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین، اللہم اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آمین، ایمان کے اللہم ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔